سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ صلوات پڑھ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں خداوند فاطمہ زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ذات فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالزہرہ سلام اللہ علیہا وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بصقرها مع ابنها الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ اما بعد، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت مقدس میں خمسہ مجالس اعلیٰ کا عنوان شرح اسماء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اعتبار سے حاضر خدمت، اس دولت یقین کے ساتھ کہ ہمارا اور آپ کا کام تو فرش عزا بچھا کر سیدہ کے چاہنے والوں کو دعوت تعزیت پیش کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ اہل ایمان متوجہ ہو جائیں گے۔ ایام فاطمیہ کے اعتبار سے روایات کا ایک اندازہ کیجئے گا۔ شاید ان ایام میں بعض مومن خیال کر رہے ہیں کہ ہم کون سے ایام میں سیدہ کی یاد منائیں۔ اس سے بڑھ کر اور ستم کیا ہوگا کہ جب کسی کے جنازے کا اناؤنسمنٹ نہ ہو، جب اعلانیہ طور پر گھر کے باہر جنازہ اس طرح اٹھایا ہی نہ گیا ہو، تو اختلاف روایت تو آئے گا۔ جس کو جب خبر ملی ہو
اس نے جب سنا ہو تب کہہ دیا ہو کہ ہاں سیدہ دنیا سے گزر گئے؟ کون بتا سکتا ہے سوائے ان 7 افراد کے معصومین کے علاوہ جو جنازے سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے منتخب کیے گئے؟ وہ صرف 7 افراد تھے۔ تو شہزادی کونین کے جنازے میں معصومین کے سوا شریک کیے گئے۔ باقی شہزادی کونین کی وصیت تھی، اور وصیت ایسی کیوں کر دی؟ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ان کے جنازے میں بہت رونق ہو، بہت لوگ جمع ہوں، کتنا عمدہ ہوتا اگر سرکاری سطح پر سیدہ کا جنازہ اٹھایا جائے۔ شاید ہم خیال کریں کہ اتنا بڑا مجمع مدینہ منورہ میں جمع ہو جاتا جو سیدہ کے جنازے میں شریک ہو جاتا، مگر وصیت معصومہ نے مولائے کائنات کو روک دیا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک حکومتی اعتبار سے اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا تو ظاہراً عام عوام کو تو اطلاع ہی نہیں ہوئی۔ آئیے غور کیجیے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ یہ باقاعدہ شکوہ شکایت کیے گئے ان 2 حضرات کی طرف سے کہ جو حکومتی اعتبار سے معروف شخصیات ہیں۔ شکوہ شکایت کیا کیا گیا کہ یا علی آپ نے تو ہمیں خبر ہی نہ کی۔ 3 عنوانات رکھے گئے۔ پہلا عنوان کہ آپ نے ہمیں خبر نہ کی، اللہ کے رسول کے جنازے کو اکیلے تیار کیا۔ دوسرا عنوان رکھا گیا آپ سے شکایت ہمیں یہ کہ آپ نے سیدہ کو رات کی تنہائی میں اکیلے دفن کر دیا، ہمیں سیدہ کی موت کی اطلاع ہی نہ دی۔ تیسرا عنوان رکھا گیا کہ آپ نے اپنے شہزادے حسن مجتبیٰ کو سکھا کر بھیج دیا مسجد میں، اور اس نے آ کر ممبر پر بیٹھے ہوئے موصوف سے کہہ دیا کہ اتریں ہمارے بابا کے ممبر سے اور اپنے بابا کے ممبر کو تلاش کریں۔ یہ 3 شکایتیں کی گئیں مولائے متقیان سے، اور امام علیہ السلام نے تینوں کا جواب دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ماحول کیسا ہے۔ مدینہ منورہ کے ماحول کے اعتبار سے بڑا مشکل ہے۔ 25 سال امام نے اس ماحول میں گزارے، یا امام کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اور آپ اپنا غم اس طرح بیان کرتے تھے کہ ایسے جیسے گلے میں ہڈی آ کر رک گئی، نہ نگل سکتا ہوں نہ اگل سکتا۔ اسلام کی محبت میں کہ تقسیم مسلمانان نہ ہو جائے، کہیں امام نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، اپنی تلوار کو میان میں رکھ لیا۔ بڑی آسان سی مثال کہ جیسے کہ مولا کی خدمت میں وہ آنے والی 2 خواتین کا ایک قصہ کہ دونوں ہی دعوے دار ہیں، ایک بچہ ہے، ہر خاتون کہتی ہے کہ یہ میرا ہے اور وہ کہتی ہے یہ میرا ہے۔ امام علیہ السلام نے ایک عجیب فیصلہ فرمانا چاہا، فرمایا کمبر تلوار لے آؤ۔ تلوار کا نام سنا دونوں خواتین پریشان ہو گئی، کیوں تلوار کیوں منگاتے ہیں مولا؟ کیا بچے کو تقسیم کر دیں گے، آدھا تمہارے پاس آدھا تمہارے پاس؟ جو اصلی ماں تھی وہ وڈرا ہو گئی، کہتی ہے میں اس دعوے سے پیچھے ہٹ جاتی ہوں، زندہ تو رہے میرے پاس نہ رہے اس کے پاس رہے، بس یہی کیفیت تھی اسلام کی۔ میرے مولا نے اس لیے ذوالفقار کو نیام میں رکھ دیا کہ اسلام زندہ تو رہے، چاہے تخت پہ وہ رہیں یا کوئی اور تلوار پڑے۔ محمد والے محمد۔ تو 3 سوالات کے جوابات امام نے کیا دیے؟ ارشاد فرمایا تم سمجھتے ہو کہ بغض کی بنیاد پر میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک رسول کے کفن اور تجہیز کا تعلق ہے، تکفین کا تعلق ہے، تو پیغمبر کی وصیت تھی یا علی آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیجیے گا، اور وصیت پر عمل کرنا چونکہ وصیت میں قبول کر چکا تھا تو واجب ہو گیا مجھ پر۔ اور تم جانتے ہو کہ پیغمبر کے جسم مقدس کو کوئی عام انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ اس لیے امام نے
فضل ابن عباس کو شامل تو کیا ہے پانی بھر کے لانے کے لیے، مگر آپ نے اس کو بھی تاکید کی تھی کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دینا، تم نہیں دیکھ سکتے بغیر لباس اور پیرہن کے جسم پیغمبر کو۔ تو تم سمجھتے ہو شاید کسی بغض کی بنیاد پر، ایسا نہیں ہے، بلکہ وصیت کی بنیاد پر۔ پھر تم نے سوال کیا کہ میں نے فاطمہ کو رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا، اسی بنیاد پہ ہماری بات شروع ہوئی ہے کہ ایام فاطمیہ کب منائے جائیں۔ آج کل شادیاں بھی ہو رہی ہیں، شادیاں بھی منعقد ہو رہی ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ تقریب میں جائیں کہ نہیں جائیں، جمادی ثانیہ میں کریں، جمادی اولیٰ میں کریں۔ تو ان کی خدمت میں عرض ہے، وضاحت سمجھ لیجیے، پھر اس کے بعد بات خود بخود آسان ہو جائے گی۔ تو امام سے شکایت تھی اسی بنیاد پر کہ آپ نے رات کے اندھیرے میں ہمیں بتائے بغیر سیدہ کو دفن کر دیا۔ غور کیجیے گا، مولائے متقیان کا جنازہ دھوم سے اٹھا کوفے کے اندر، سب کو معلوم ہے کس انداز۔ امام مجتبیٰ کا جنازہ دھوم سے اٹھا 28 صفر مدینہ منورہ، گرچہ وہ دھوم کا مطلب کچھ اور تھا کہ تیر برسائے گئے تھے، مگر اوپنلی جنازہ تھا موجود نا، اپنوں نے بھی دیکھا، پرائے افراد نے بھی دیکھا کہ حسن مجتبیٰ شہید کیے گئے اور دفن کیے گئے۔ جنازہ گھر سے باہر آئے گا تو ریکارڈ ہوگا کہ کب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ امام فرماتے ہیں سنو، میں نے کسی بغض کی بنیاد پر نہیں، وصیت سیدہ کی بنیاد پر، کہ سیدہ کی وصیت تھی ابو الحسن جن افراد نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، جن سے میں ناراض ہوں، انہیں میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجیے۔ اب یہ بڑا مشکل تھا کہ اناؤنسمنٹ ہو، جنازے کا اعلان ہو اور سب لوگ جمع ہو جائیں اور امام پھر کسی خاص فرد کو الگ کرے کہ بھئی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ بھی آپ بہت آسان الفاظ میں بات سمجھ لیں کہ یہ ممکن نہیں تھا، یہ تو ممکن تھا کہ امام علیہ السلام وصیت کی بنیاد پر جنازے کا اعلان بھی نہ کریں، لیکن امام علیہ السلام نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے کہ سیدہ جن افراد سے ناراض گئے ہیں ان کو جنازے میں شرکت سے کیسے روکا جائے۔ شہزادی کونین نے کچھ اس مسئلے میں ترحم نہیں کیا، آپ معاف کر دیتی کہ چلیے چھوڑیے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جنازے پہ کوئی آتا ہے تو آ جائے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ سیدہ عام خاتون نہیں ہے کہ کسی اور بنیاد پر کسی برتر پروردگار سے آپ بغض رکھیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، سیدہ رحمت للعالمین کا ٹکڑا ہے، جتنی رحمت محمد کے قلب میں اتنی رحمت فاطمہ کے قلب میں۔ اگر کوئی بھلائی ان افراد میں ہوتی، قسم بخدا اگر کوئی بھلائی کا امکان ان افراد میں ہوتا، سیدہ ان افراد کو اپنے جنازے سے محروم کرنی نہ کرتی، لیکن کوئی بھلائی نہیں دیکھی سیدہ نے۔ اللہ اکبر۔ جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ تو آپ سمجھ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی قوم کے بارے میں جب کوئی بھلائی نہیں دیکھی تو الفاظ استعمال کیے تھے نا، پروردگار اب ان کو مت چھوڑ زمین پر، اب اگر ان کے یہاں کوئی ولادت بھی ہوئی تو کافر ہی پیدا ہوں گے۔ اگر نوح علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں نسل کو در نسل، اگر مولائے متقیان کی ذوالفقار دیکھ سکتی ہے نسل در نسل، تو پھر سیدہ سلام اللہ علیہا نے اگر کوئی نیکی ملاحظہ کی ہوتی کہ ان کو توبہ نصیب ہو، ان کو مغفرت عطا ہو، تو شہزادی ان کو اپنے جنازے میں شرکت سے کبھی محروم نہ کرتی۔ بہت آسان سی مثال، روایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کہ اگر کسی مومن کے جنازے میں آپ شریک ہو جائیں گے تو اگر 40 افراد شریک ہو کر کہیں خدایا ہم اس سے سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے،
تو خدا سارے معاملات پر سے نگاہ کو ہٹا دیتا. اچھا تم کچھ نہیں جانتے تو میں تمہاری گواہی قبول کرتے ہوئے سے بخشے. پھر امام فرماتے ہیں کہ مومن کو اس کی قبر میں پہلی خوشخبری یہی دی جاتی کہ بندے خدا تیرے جنازے میں جتنے لوگ شامل ہوئے تھے خدا نے سب کو بخش دیا. اگر کسی ایک مومن کے جنازے میں کوئی گنہگار شریک ہو جائے تو خدا سب کو بخش دے. اس لیے سیدہ نے اپنے جنازے میں شرکت سے انہیں محروم کیا کہ محروم شفاعت ہو جائیں, محروم مغفرت ہو جائے. اگر ذرہ برابر کوئی بھلائی قسم بخدا منبر سے کر رہا ہوں, سیدہ کون؟ امت کے پیغمبر کی ماں ام ابیہا. یہ امت کی خاطر اپنے سر کے بال کھول کے بددعا نہ کرے, جو امت کی خاطر اپنے بابا کو تلاش کرتی ہوئی جائیں غار سجدہ تک, اور جب امت کی شفاعت کا سوال آئے تو سیدہ خود سجدہ پروردگار میں جا کر امت کی شفاعت کی صلاح طلب کر. وہ سیدہ کیسے روک سکتی تھی کہ کسی مخصوص افراد کو جنازے میں شرکت سے روک دیا جائے؟ یقیناً اسی انداز سے امام کا جواب تھا کہ وصیت سیدہ نے عمل کیا تو اسے بغض نہیں تھا بلکہ فاطمہ کی وصیت تھی. اور تیسرا جملہ تمہارا نے اعتراض کیا کہ میں نے حسن کو یہ پڑھا کر بھیج دیا کہ جاؤ جا کر کہو ممبر پہ بیٹھے ہوئے افراد سے کہ اتر میں ممبر سے. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں کیوں پڑھاؤں گا حسن کو؟ میرا کیا کام حسن کو پڑھانے سے؟ تم اگر غور کرو تو حسن تو آج ہی ہیں کہ جب ان کے نانا ممبر پہ ہوتے تھے یہ مسجد میں آتے تھے, اس بات کی عادی ہے کہ نانا اتر جاتے تھے, ان کو اٹھا کے گود میں بٹھاتے تھے, تم بیٹھے رہے. اور جب بچوں نے اپنے نانا کے ممبر پر کسی غیر کو دیکھا تو کیسے برداشت کر سکتے تھے وہ نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. تو ایام فاطمیہ کے اعتبار سے روایات بہت زیادہ ہیں. ایک 40 دن, ایک 45 دن, ایک 75 دن, ایک 95 دن, اس کے بعد ایک 6 مہینے ماہ رمضان تک سلسلہ ہے. یہ اس لیے ہے کہ شہزادی کا جنازہ رات کی تاریکی میں کسی اناؤنسمنٹ کے بغیر اٹھا دیا گیا. اور اسی لیے اختلاف کہ دفن کہاں پر کیا, کہ دفن کیا گیا آپ کو اپنے حجرے کے اندر. حجرے سیدہ میں 3 قبروں کی جگہ موجود ہے, جن میں سے ایک ابھی خالی ہے, اس میں کوئی دفن نہیں ہوا, اور 2 قبور میں باقاعدہ روایت کے اعتبار سے علماء بیان کرتے کہ دفن کیے گئے. حجرے سیدہ میں ایک قبر سیدہ, ایک قبر شہزادہ محسن بنت ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اور تیسری قبر موجود ہے. قبر کا مقام موجود ہے امام زمانہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ حجرہ سیدہ کے اس خالی گوشے میں دفن کیے گئے. تو احتمال 3 مقامات پر یا بقی میں, مگر بقی کا احتمال برادران اہل سنت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے, ہمارے اور آپ کے اعتبار سے قوی نہیں ہے, ضعیف ہے. وہ قبر فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا, اسے آپ لوگ خیال کرتے ہیں قبر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب منائیے جو دن آپ کو میسر ہو, 40 دن کی روایت, 45 کی روایت, کم از کم ہر ایک تاریخ میں کوئی ایک انداز اختیار کیجیے سوگ اور تعزیت. کم از کم شب 13 میں, کم از کم شب 3 میں, کم از کم شب 8 ربیع الثانی میں, شب 13 ربیع الثانی میں, شب 13 رمضان. ان تمام تاریخوں میں جناب سیدہ کا تذکرہ کر لینا انشاءاللہ یہاں بھی ایجاد کا باعث ہے
اور آخرت میں شفاعت سیدہ کی علامت کے طور پر ہو۔ میں نے اس حد تک بات کو آپ کی خدمت میں کور کیا بھائی جی اپنے عنوان پر۔ وہ عنوان ہمارا اسماء سیدہ کے پر، اور کل ہم نے شہزادی کا پہلا نام فاطمہ پڑھا تھا۔ آج دوسرے نام تک پہنچیں گے، مگر ان 3 آیات سے متعلق کل ایک سوال کیا گیا اور سوال کو بڑی جلدی سے مکمل کرنا۔ 3 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 31، 32 اور 33، اور ان 3 آیات میں اسماء اسماء اور اسماء خدا نے سکھائے آدم کو اسماء، اور فرشتوں کے مقابلے پر امتحان میں کھڑا کیا۔ اور کیوں کھڑا کیا؟ فرشتے اعتراض کر رہے تھے، اس لیے خدا نے ایک امتحان رکھا۔ فرشتے کہتے تھے تسبیح و تقدیس کافی ہے، خدا نے سمجھایا کہ میرے خلیفہ کے لیے علم ضروری ہے، تسبیح و تقدیس کافی نہیں ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے خدا ایک کو پڑھائے اور فرشتوں کو نہ پڑھائے؟ پھر یہ کیسے امتحان ہوگا؟ ایک پڑھا ہوا آدم امتحان میں ہو اور بغیر پڑھے ہوئے فرشتے امتحان میں ہوں، یہ تو ظلم ہے، اور خدا ہر ظلم سے پاک اور پاکیزہ ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ پروردگار نے امتحان جناب آدم علیہ السلام سے لیا؟ اور کیجیے گا، میں ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں۔ علمہ آدم الاسماء، خدا نے سکھائے آدم کو نام، اور پھر کہا فرشتوں سے تم ان ناموں کے بارے میں امتحان دو، خبر دو۔ انبئونی، انبئونی کہتے ہیں خبر دینے کو۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ پاک ہے تیری ذات، ہمارے پاس الگ سے کوئی علم نہیں ہے جتنا علم تو نے عطا کیا ہے۔ اگر خدا نے فرشتوں کو کوئی علم نہ دیا ہوتا تو فرشتے یہ جملہ کیسے کہتے؟ الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ علم ان کے پاس بھی تھا، علم ان کے پاس بھی تھا، بس طریقہ انبئونی ان کو نہیں تھا، آدم کو تھا۔ یہ انبئونی کیا ہے؟ کلمات پڑھے محمد اس کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک پزل کی مثال سمجھانے کے لیے۔ کوئی مثال تطبیق کے لحاظ سے کامل کبھی نہیں ہوتی، ایک مسئلہ آسان کرتی ہے۔ پزل اگر تصویر بنا کے دکھائیے تو پہچاننا آسان ہے، تصویر کے جو پیسز ہیں بکھیر دیجیے اور پھر کہیے کہ بیٹا اب بنا کے دکھاؤ، تو وہی بنا سکتا ہے جس کے پاس صلاحیت مکمل ہو۔ ہر بچہ پزل نہیں بنا سکے، بہت غور کیجیے گا۔ اور مثال دیتا ہوں، حدیث قصہ میں کہ جبرائیل امین کو خبر نہیں تھی چادر کے نیچے کون ہے، کہ ہر ایک کو الگ الگ دیکھا تھا۔ جب انوار پنجتن ایک ساتھ ہو گئے تو نہ چھوٹا سمجھ میں آیا، نہ بڑا سمجھ میں آیا، نہ مذکر سمجھ میں آیا، نہ مؤنث سمجھ میں آیا۔ فرشتے جانتے ان کو تھے اسماء کو، مگر مسمى کو اسماء کے ساتھ تطبیق نہیں کر سکتے تھے۔ وہ فرشتے خدا نے بنائے ہی ایسے ہیں کہ 2 جمع 2 آپ کہیے تو ساری زندگی 2 جمع 2 کرتے رہیں گے، کبھی 4 کا جواب صلوات پڑھے محمد علیہ۔ آدم فرشتوں کی طرح خلق نہیں ہوئے، تو آدم نے اسم کو مسمى کے ساتھ پہچانا کہ یہ نور بلند ہے۔ جب بلند ہے تو محمد کا نور ہے، اس نور میں وضاحت الگ ہے تو علی کا نور ہے، یہ فاطمہ کا نور ہے۔ نام فرشتوں کو بھی معلوم تھے، آدم کو بھی معلوم تھے، تطبیق کی صلاحیت آدم میں تھی، فرشتوں میں نہیں تھی۔ اس لیے 1400 سال نہیں، ہزاروں سال بعد بھی فرشتہ چادر کو دیکھ کر پوچھتا ہے یا ربی ومن تحت ھذا الکساء، پروردگار یہ تو بتا دے اس چادر میں کون کون موجود ہیں۔ اب کہیے تجاہل عارفانہ ہے
یا واقعہ کوئی بہانہ ہے کہ پوچھ رہے کہ کون کون موجود ہے، تب خدا سنائے کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. تو یہ بات تھی کل کے سوال کے اعتبار سے. اب آئیے، کل اس میں فاطمہ بیان کیا اور آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے اور اس میں فاطمہ کے ساتھ ساتھ ایک کنیت بیان کر دی کہ میں نے کیوں انتخاب کیا تھا ان آیات کا. یہ تینوں آیات میں اسماء جو استعمال ہوا لفظ، اس کی بنیاد پر جناب سیدہ کا ایک کنیت کا انداز ہے ام اسماء. شہزادی کی کنیت ہے ام اسماء. تو کیا سیدہ کی بیٹیوں میں کسی کا نام اسماء تھا؟ شہزادی کی بیٹیوں کو تاریخ میں بیان کیا ہے. زینب صغرا، زینب کبرا، ام کلثوم، زینب صغرا کی کنیت. اسماء نامی کوئی بیٹی نہیں، تو ام اسماء. اب میں پڑھا اصول کافی جلد نمبر 1 سے روایت. ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم ہیں اللہ کے حسین ترین نام. ہم ہیں اللہ کے حسین ترین نام. اگر آئمہ اسماء حسنہ ہیں تو اسماء کی ماں فاطمہ زہرا ام اسماء. اب سمجھ میں آیا کہ اسماء سے مراد کون؟ اور عجیب کیفیت ہے. آپ پورا قرآن پڑھیے، بسم اللہ سے الحمد کا آغاز کیجیے. کیا لفظ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ سے، شروع کرتا ہوں اللہ سے، شروع کرتا ہوں اللہ. جواب نہیں، غلط کر رہے ہیں آپ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے. تو کچھ تو ہے اسم اور اللہ میں ارتباط. اور آئیے اسی بات کو بڑے سمجھ کے بیان کرتے ہوئے کہ کہیں توحید پروردگار سے کوئی ذہن میں کوئی توجہ منعکس نہ ہونے پائے. ذات پروردگار ذات ہے، اسم ذات نہیں ہے. اسم تو ذات کو پکارے جانے کی پہچان ہے، اور اسم جب تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ کوئی پکارنے والا موجود نہ ہو. لاکھوں سال کو رہے پکارنے والا نہ ہو تو اس کا نام سمجھ میں نہیں آئے گا. بس یہ نام پکارتے گئے اور خدا کے نام ظاہر ہوتے گئے. خدا نے انہیں خلق فرمایا، وہ خالق ہوا، یہ مخلوق ہوئے. انہوں نے سجدہ کیا، یہ ساجد ہوئے، وہ مسجود ہوا. انہوں نے اس کی حمد کی، وہ محمود ہوا، یہ حامد ہوئے. انہوں نے اس کا ذکر کیا، وہ مذکور ہوا، یہ ذاکر ہوئے. یہ اعمال انجام دیتے گئے، خدا کے نام ظاہر ہوتے گئے. تو جن کے اعمال خدا کے ناموں کے ظہور کا باعث بنے انہیں اس میں خدا کہا جائے. تو خدا کے سارے اچھے نام خدا خود تو کہتا ہے انا حمید و ھذا محمد. میں حمید اور یہ محمد ہے. اپنے نام سے نام بنائے. اسی لیے جب پہلی آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، الفاظ کیا ہیں؟ اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو رب کا نام کیا ہے؟ ہر اچھا نام رب کا ہے. سورہ الحشر آخری آیات میں جس نام سے چاہیں اللہ کو پکارے، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. امام فرماتے نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم اللہ کے اچھے نام ہیں. اور سیدہ ام اسماء امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت. ذرا سا اور سنبھل کے بات کو آگے بڑھانا. سورہ انا انزلنا، سورہ انا انزلنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر. امام سے سوال راوی نے کیا یا راوی سے امام نے سوال کیا؟ ایو شیء تفسیر فاطمہ، جانتے ہو کہ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟
اسم گرامی ہے فاطمہ. کہتے ہیں مولا کی خدمت میں راضی کہ مولا آپ بیان کیجئے، آپ بہتر جانتے ہیں. فرمایا سورہ انا انزلنا میں لیلۃ القدر، لیلہ سے مراد رات نہیں ہے، لیلہ سے مراد فاطمہ کی ذات ہے، اور قدر سے مراد قدر نہیں ہے، پروردگار عالم کی ذات ہے. کوئی آپ لیلۃ القدر کو ملائیے، لیلہ مانے فاطمہ، قدر مانے خدا، تو وہ فاطمہ جو خدا کی کنیز خاص ہیں اسے شب قدر کہتے ہیں، ورنہ تو رات دنوں سے افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ اب غور کیجیے گا، ہمارے رات کے درمیان اگر 3 دن گزارے جائے سیدہ کے نام پر تو شب قدر 3 راتیں، 3 راتیں. احتمال قبر سیدہ 3 مقامات پر، ایام فاطمیہ 3 دن، 40 دن، یہ روایت 75 دن اور 95 دن. تو 3 کا مسئلہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اور امام کے الفاظ لیلہ سے مراد رات نہیں ہے، ہماری جدہ ماجدہ کی ذات مبارک ہے. قدر سے مراد قدر نہیں ہے، اس سے پروردگار عالم کی ذات مراد ہے. اللہ اکبر. اس طرح سے پروردگار نے انتخاب کیا کہ جس شہزادی کو فاطمہ کے نام سے یاد کیا، امام فرماتے ہیں فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا اس لیے لأن الخلق فتنوا عن معرفتها، کہ ساری مخلوق فاطمہ کی معرفت سے جدا کر دی گئی. معرفت ذات فاطمہ مخلوق کے بس میں نہیں ہے. اللہ اکبر. مخلوق اس سے عاجز ہے کہ فاطمہ کو پہچانے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر سیدہ کی معرفت کو سمجھنا چاہتے ہو اتنا سمجھ لو کہ معرفت عمومی ممکن ہے، نام اور نسب اور کنیت اور لقب اور فضیلت ممکن ہے، ذات فاطمہ سمجھنا تمہارے بس میں نہیں. بس فاطمہ کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا علی ابن ابی طالب جانتے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کے جملے ارشاد فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم اللہ کی طرف سے مخلوق پر حجت ہیں. نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم اللہ کی طرف سے مخلوق پر حجت ہیں. وَجَدَّتُنَا حُجَّةٌ عَلَيْنَا، اور ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہم پر حجت ہیں. میں یوں بات کو آسان کروں کہ ہر زمانے میں ایک امام زمانہ چاہیے. زمانہ جو گزر گیا، پہلے امام کا زمانہ، امام زمانہ مولا کائنات، پھر اس کے بعد امام زمانہ کون؟ امام حسن. ہر ایک زمانے میں امام، مگر فاطمہ ایک رہی. وہ سارے کام جو 12 اماموں نے مل کر کیے وہ اکیلے ذات فاطمہ نے مکمل کر دی. نحن حجج اللہ علی الخلق. پہلے پہچانیے کہ مولا کے در کے فقیر کیا ہوتے ہیں. جب فقیر سمجھ میں آئے تو امیر سمجھیے گا، جب امیر سمجھ میں آئے تو امیر پر جو حجت خدا ہو پھر اسے پہچانیے کہ فاطمہ کسے کہتے. اللہ اکبر. تو اسماء سیدہ میں امام کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری جدہ فاطمہ زہرا کے لیے 9 نام رکھے. عند اللہ تبارک و تعالی 9 اسماء، 9 نام. ایک نام فاطمہ آپ نے سماعت کیا کل بھی اور آج بھی. اب آئیے والصدیقۃ، 9 نام میں سے ایک نام فاطمہ، یہ باقی الف لام کے ہیں. باقی جتنے 8 نام سب کے ساتھ لگا ہوا الف لام. والصدیقۃ، سیدہ کا دوسرا نام خدا کی بارگاہ میں صدیقہ ہے. خوب صدیقہ قرآن مجید میں استعمال ہوا. کہاں پہ استعمال ہوا؟ سورہ مبارکہ آل عمران میں استعمال ہوا. مل مسیح ہو عیسی ابن مریم
الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم؟ کچھ بھی نہیں ہے، الا رسول، جو کچھ ہیں رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے کہ ان سے پہلے اور رسول گزرے، یہ رسول، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے۔ صدیقہ بولتے کسے ہیں؟ صدیق کا لفظ بہت سارے معنی لیے، ہمیشہ سچ بولنے والے کو، آخر اول سے آخر تک ہمیشہ سچ بولنے والے کو، دائمی سچ بولنے والے کو، جس کا قول اس کے فعل کے مطابق ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ یا جناب یوسف علیہ السلام نے جب جیل میں رہے، زندان میں رہے، تو دو قیدیوں نے آپ کو اپنے خواب سنائے تھے، اور آپ نے ان خوابوں کی تعبیر کو بیان کیا تھا۔ وہ خواب کیا تھے، تعبیر کیا، یہ تفصیل میں میرا موضوع نہیں ہے، اشارہ کرنا صرف کہ جب آپ نے تعبیر بتا دی تو جس کو اچھی تعبیر بتائی وہ تو آپ کے علم کا قائل ہو گیا، اور جس کو تعبیر بتائی موت والی، اس نے کہا میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ بالکل مجھے وہی منظر یاد آیا جب کسی زندہ جوان کو کفن پہنا کر لٹایا میرے مولا کے سامنے، اور لٹانے کے بعد کہا کہ یا علی یہ میت ہے، اس کی نماز میت پڑھ دیں۔ امام نے پوچھا میت کا وارث کون؟ کا باپ پڑا ہوا ہے۔ باپ سے پوچھا نماز میت پڑھ دوں؟ یہ چاہتے تھے کہ علی کا استہزاء کیا جائے، تمسخر کیا جائے کہ دیکھو یہ ہے ان کا امام، اس کو اتنی بھی خبر نہیں ہے، اتنا سادہ ہے، اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ میت لیٹی ہوئی ہے کہ زندہ لیٹا ہوا ہے۔ اس لیے یہ چاہتے تھے کہ مولا کا مذاق اڑائے، اللہ اکبر، اب علی کا مذاق۔ جیسے ہی میت کے نام سے جوان زندہ کو لٹایا سامنے امام کے، امام نے پوچھا 3 دفعہ پڑھا دوں؟ تب پڑھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا اس حاضر میت پر نماز پڑھتا ہوں، اس کو علی میت کہہ دیں، وہ میت ہی تو ہو جاتا ہے۔ اب لازم نہیں ہے کہ پہلے مرے پھر میت کہا جائے، سمجھیے علی کہیں میت تو ہو گیا میت۔ چاہے بعد میں فریاد کر رہے ہیں، جو چلے تھے استہزاء کرنے کے لیے ان کا اپنا تماشا ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں خواب بیان کر رہے تھے، تو کہتا ہے دوسرا قیدی کہ جی میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ کب دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو، ہماری زبان سے جو ادا ہو گیا وہ تو ہو کے رہے گا، اور انہی آیات میں یوسف کو صدیق کہا گیا۔ جو کہہ دے وہ ہو جائے، اس شخصیت کو صدیق کہتے ہیں۔ اب چاہے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب چاہے درزی کے پاس لباس گیا ہو یا نہ گیا ہو، اگر صدیقہ نے کہہ دیا کہ لباس کل درزی لے کر آئے گا، اب قیامت تو ٹل سکتی ہے مگر قول فاطمہ نہیں ٹل۔ بات پڑھے محمد والے وَالصِّدِّيقَةُ، قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اولئک هم الصدیقون، یہی تو لوگ صدیق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ کے ایمان کی کیا بات کیجیے گا، اتنا بلند ترین مقام ہے سیدہ کے ایمان کا، اتنا بلند ترین مقام ہے جو کل ایمان کے برابر کفر قرار پائے۔ کل ایمان، عجیب انداز ہے، واقعاً کسی پردہ دار بیوی کو رسول کتنا بیان کرتے، فضائل فاطمہ کتنا بیان کرتے۔ آپ نے بیان بہت کیا، پھر بھی ایک طریقہ اختیار کیا آپ نے، سارے فضائل علی کے بیان کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، علی یہ ہیں، علی وہ ہیں، علی کا مقام یہ ہے۔ جب سارے فضائل بیان کیے علی کے، ایک جملہ کہہ کر علی و فاطمہ کو برابر کر دیا کہ اگر یہ والا علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، آدم سے وما دون آدم کوئی کف فاطمہ نہ ہوتا۔ تو اب سمجھ
یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں مولائے مطلقیان کے فضائل کو رکھیے، ناممکن ہے کہ دوسرا پلڑا علی کے پلڑے کے برابر نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ کفر قرار پائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امام فرماتے ہیں جب پوچھا گیا امام سے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے شہزادی کونین کو کیسا پایا؟ جمال بیان کرنے پر آئیں، حسن بیان کرنے پر آئیں تو وہ روایت کافی ہے کہ لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ، اگر حسن و جمال مجسم ہو جائے، حسن و جمال بہت خوبصورت چاند چمک رہا ہے، کیا ستارے چمک رہے ہیں، کیا پھولوں میں کیفیت رونق ہے، کیا رنگ نکھرے ہوئے ہیں، کیا انداز ہے پانی کے کیفیات میں، یہ تمام حسن و جمال کائنات کا سمیٹ لیجیے۔ اگر حسن و جمال کسی شخص میں مجسم ہو جائے تو شخصیت فاطمہ کہلائے۔ اب میں یوں کہوں کہ اگر جمال کو سمیٹیں تو فاطمہ بنے، جمال کو پھیلائیں تو کائنات بنے۔ خدا نے کائنات بنائی کیسے؟ تو فاطمہ کے جمال کو پھیلا دیا، کائنات بن گئی۔ اللہ اکبر۔ تو جمال بھی بیان کر سکتے تھے مگر میں مولا نے جمال بیان نہیں کیا، اور کمال اور علم، اللہ اکبر، کیا سیدہ کا کمال ہے۔ کمال سیدہ پہچاننا ہو تو ابھی آپ نے جملہ سن لیا، صدیقہ کبریٰ۔ اور اب وہ روایت پڑھ رہا ہوں جو خاص طور سے ازواج مطہرات میں سے خاتون مخصوص زوجہ ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ فاطمہ سے زیادہ کوئی اور سچائی میں ان کے بابا کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ان کے نزدیک، ان کے خیال میں یہ کہتی ہیں کہ فاطمہ سے بڑا سچا کوئی نہ تھا۔ اسے مسلمان کہیں صدیقہ، اگر وہ کسی کا صدیقہ ہونا بیان کرے تو اماں کی بات نہیں قبول کر لی جائے۔ صدیقہ طاہرہ، صدیقہ کبریٰ، عجیب جملہ ہے اور واقعاً کیا صداقت کا انداز تھا۔ مولا کائنات تو بیان کر رہے تھے آپ کی کمال اطاعت کو کہ نعم العون علی طاعت اللہ، سیدہ میرے لیے اطاعت خدا میں بہترین مددگار ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر مجھ جیسا کوئی آغائے تقی بہجت جیسے عارف کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے تو کمر سیدھی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مجھ جیسا، میں واقعاً آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک سجدگاہ لی ایک مراج الزام میں ایک مردے سے کہ آپ نے جو استعمال کی ہو مجھے ایک سجدگاہ دیجیے، میں سے نماز پڑھوں، نہیں پڑھ سکا، وہ کیفیت نہیں پیدا کر سکا۔ جب ایک عام غلام ابن غلام، اہل بیت کے در کے فقیروں کی منزلت یہ ہے کہ اگر وہ متقی ہو جائے تو میرے اور آپ کے لیے چلنا ان کے ساتھ ممکن نہیں رہتا۔ سوچئے علی کیا تھے، پھر فاطمہ کیا تھی، ساتھ ساتھ چل رہے نعم العون علی طاعت اللہ۔ خالی مولا کی جو اطاعت کی کیفیت ہے سیدہ اس کو برداشت نہیں کر رہی بلکہ مددگار ہیں، اور مددگار بہترین مددگار ہیں۔ اطاعت علی کو سمجھیے خدا کی بارگاہ میں، پھر نعم العون علی طاعت اللہ کی قیمت کو پہچانیے۔ سیدہ وہ ذات مقدسہ ہیں کہ جو علی جیسے مولا کے لیے اطاعت خدا میں بہترین مددگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغام اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے کہ سیدہ کے نام پر سیرت اختیار کرنا اس بات کی علامت ہے۔ اگر اپنے بھائی کے لیے، اگر اپنے بیٹے کے لیے، اگر اپنے شوہر کے لیے، اگر اپنے بھائی کے لیے کوئی خاتون اطاعت خدا میں مددگار ہو جائے تو سیدہ کے راستے پر چلنے والی ہے۔ یہ ہماری بہنوں کی صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ صدیقہ
کیا صدیقہ ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارے کرتے بات کو مکمل کر رہا ہوں ورنہ تو ایک تفصیلی موضوع بہت ہو جائے گا. صدیقہ ہم نے دیکھا میدان مباہلہ، میدان مباہلہ میں اگر کوئی اور خاتون میں صدیقہ ہوتی تو رسول لے کر آتے. اب ہم کیا کہیں، اگر گھر میں کوئی موجود ہو تو بیٹی کے گھر سے لانا تو عجیب بات تھی. اس گھر میں کوئی نہ تھا، اس گھر میں سب تھے. تو پیغمبر نے اپنے گھر کو چھوڑا، فاطمہ کے گھر سے لیا. اللہ اکبر. اور حدیث کے ساتھ شب مباہلہ میں نازل ہوئی. خدا مجھے نصیب کرے اور آپ کو نصیب کرے مدینہ منورہ چلے. مدینہ منورہ کی زیارات کے دوران میدان مباہلہ دیکھی. میدان مباہلہ اور مسجد مباہلہ، وہ صفہ نامی چبوترا سیدہ کے دروازے سے باہر نکل کر پنجتن کا باہر جمع ہونا اور وہاں سے قافلہ پنجتن کا میدان مباہلہ تک جانا. اور تمام تر علماء نصارہ نجران کا یہ کہنا واللہ انی لأری وجوہا، قسم ہے خدا کی ہم ایسے چہرے دیکھ رہے تھے. میں حیران ہوں، کیا علماء نصارہ نجران ہی بینا تھے، باقی سب نابینا تھے؟ کہ کسی اور نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سیدہ مولائے کائنات حسنین اور ختمی مرتبہ ہی تو تھے؟ کیا دیکھا؟ واللہ انی لأری وجوہا. ایک آپ کی خدمت مثال کروں تاکہ بات آسان ہو جائے. کبھی کبھی آپ کسی مومن کا چہرہ دیکھتے تو آپ کو دل میں سے بات اٹھتی ہے اس سے دعا کراؤ، اس کے چہرے پہ خاص کیفیت عبادت کی، اس کا خاص انداز محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے کتنا قریب ہوگا. اس سے آپ کہتے ہیں بھائی ایک دعا کی التماس آپ سے کرنا. اللہ اکبر. یہ علماء نصارہ نجران ہیں، عیسائی علماء ہیں جو کہتے ہیں انی لأری وجوہا، قسم ہے خدا کی ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. لو سأل اللہ، اگر یہ اللہ سے سوال کر لیں کہ ان یزید الجبال عن مکانہ، کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے، لأزالہ، اللہ اس پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا. ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے، ابھی تو صدیقہ نے زبان کھولی بھی نہ تھی. تو زبان کھولے بغیر مباہلہ فتح کر لے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اس لیے باقی سب سے تو مل چکے تھے. کون سی شخصیت تھی جو پہلی بار گھر سے باہر میدان میں اس طرح دکھائی دی ہے؟ اللہ اکبر. عیسائی پہچانے تو ایسے پہچانے، یہودی پہچانے بیت یہود. اب ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوا کہانی. ارے کہانی لفظ کہانت سے ہے، اور کہانت لفظ جو ہے وہ آئندہ معصومین کے ساتھ مناسب نہیں ہے. معجزہ اور ہے، کہانت اور ہے، سحر اور ہے، علم کا اثر اور ہے، معصوم کی دعا کا انداز اور ہے، آنکھوں کا پردہ اور ہے. سیدہ کا یہ معجزہ ہے بیت یہود. ہمیں تو علماء نے دکھایا کہ یہ مقام تھا کہ جہاں وہ گھر واقع تھا یہودی کا، سیدہ چل کر آئی تھی اور یہودی کی بیٹی کی شادی میں آپ کی شرکت، آپ کا چل کر آنا، کیا کیفیت تھی. اللہ اکبر. آپ گھر میں داخل ہوئی ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ شاید اسی انداز سے آئیں گی جو لباس پہنا کرتی ہیں، جا بجا خرمے کے پتے کے پیوند لگے ہوئے ہیں. مگر جب لباس آئے فاخرہ جنت سے نازل ہوا، جس کے بچوں کے کپڑے وہاں سے آتے ہوں اس کے اپنے کپڑے نہ آتے. اللہ اکبر. ارے کیا کہیے کہ میں مثال بڑی آسان سی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب یہاں بیٹھے بیٹھے اگر مجھے کچھ گھر سے منگوانا ہو، میرا گھر یہاں پہ نہیں ہے بھائی، یہ علاقہ جو مریض کینٹ کا ہے اس میں میرا گھر نہیں ہے، تو میں یہاں اپنے گھر سے سامان نہیں منگوا سکتا. آپ کا یہاں گھر موجود ہے، جب چاہیں منگوا لیں گے. تو جس کا گھر ہوتا ہے جہاں پر، جب چاہے منگوا لیتا ہے. سیدہ کے مہر میں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے.
روایتیں بہت ساری ہیں مہر کے بارے میں. شہزادی کے مہر میں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. شہزادی کے مہر میں ربع زمین بھی ہے، زمین کا چوتھائی حصہ بھی ہے. سیدہ کے مہر میں جنت کیوں کہ تاکہ وہی جنت میں داخل ہوں تو اپنے جدہ کے مہر میں علاقے میں جائیں گے. احسان صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. بدقسمتی ہے جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی یہ سمجھ کر کہ سیدہ کی مخالفت میں کہاں پہنچا ہے. کل کی بات یاد ہے فاطم، خدا فاطم میں دونوں افراد کے لیے، سیدہ فاطمہ دونوں افراد کے لیے. جنت بھی آپ کے مہر میں ہے اور جہنم بھی آپ کے مہر میں ہے. تو بات سیدہ کی زبان ابھی کھلی بھی نہیں ہے. میدان مباحثہ یہاں پر یہودی کا گھر، آپ کے لباس پر جب خواتین نے نگاہ ڈالی تو حسد کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. شاید یہ کیفیت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، ورنہ بہت طویل ہو سکتی ہے کہ لباس خواتین کی کمزوری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور شادی کے گھرانے میں لباس کے مقابلے ہوتے ہیں. شدت حسد سے بے ہوش ہو گئی اور کہتے ہیں دلہن کا تو حرکت قلب بند ہونے کی بنیاد پہ انتقال ہو گئے. سیدہ نے اسی گھر میں مصلی بچھایا. بیوی مصلی بچھائے بغیر دعا مانگ لیتی. سیدہ ولایت تکوینیاں رکھتی ہیں. کل کی بات یاد ہے، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے محمد نہ میں آپ کو پیدا کرتا نہ علی آپ کو بناتا. اگر سیدہ کا مقام سمجھنا ہوتے عبدی عجلوں کا مثلی، خدا کہتا ہے میرے بندے میری اطاعت تو کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. بس میں جب چاہتا ہوں اس چیز کے بارے میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو بھی ایسا ہو جائے گا. اس چیز کے بارے میں چاہے گا کہے گا ہو جا تو ہو جائے گی. تو سیدہ اگر فرماتی کہ ہو جا تو ہو جاتی، وہ خاتون زندہ. مگر کیا کہنا، سیدہ اس ذات کا نام ہے. نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے. سیدہ یا نماز پڑھ نہیں رہی، نماز قائم کر رہی. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. نماز پڑھ کے دعا مانگنا میرے اور آپ کے مسائل، نماز سکھا کے دعا بتانا. مصلی بچھا دی سیدہ اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور پھر آپ نے دستے دعا بلند کیے. یہودی خاتون اٹھ کر بیٹھ گئی. جو مر گئی تھی وہ زندہ ہو گئی، جو بے ہوش تھی وہ ہوش میں آ گئی. یہودی پہچانے کہ فاطمہ کون جو موت کو ٹال دے. عیسائی پہچانے فاطمہ کون جو پہاڑ چلا دے. مسلمان پھر بھی کچھ نہ سمجھے. سیدہ سے گواہی مانگے. اور میں سوچتا ہوں شہزادی کے مسائل جسم سیدہ اور ہیں، مسائل روح سیدہ اور. صدیقہ کبریٰ سے کہا جائے کہ گواہی لے کر، اور سیدہ کو اتنا مجبور کیا گیا کہ آپ فرمائیں میں جھوٹ نہیں بول رہے. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر اور سخت ترین مصیبت کیا ہوگی؟ واقعاً دل چاہتا ہے کہ آج شہزادی کے حوالے سے 2 بات آپ کی خدمت میں. اور اس کو بڑی محبت تھی اپنے بابا سے. خدا جس کو بیٹی عطا کرتا ہے نا اس سے اندازہ ہے کہ بیٹیاں باپ کے لیے کیا ہوتی ہیں. بیٹیاں باپ کے لیے مثل مادر کی ہوتی ہیں. بیٹیاں باپ کے لیے بڑی دعا کرنے والی ہوتی ہیں. بیٹیاں باپ کے ساتھ بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں. بیٹیاں باپ کے جنازے پر روتی ہیں تو رونق ہو جاتی ہے. پوچھنا نہیں پڑتا کہ کون رو رہا ہے. جو تڑپ کے روئے، جو اس طرح سے بےتاب ہو کر میت پہ گر جائے، سمجھ لو کہ مرنے والے کی بیٹی ہے. اللہ اکبر.
بیٹیاں باپ کو بہت روتی ہیں، لیکن میرا مولا بیت الشرف کے باہر عجیب وقت تھا کہ جب میرے مولا نے 19 رمضان کی فجر کے بعد جب آپ کے سر مقدس رحمت لگی ہے اور آپ کو لوگ لے کر چلے روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے، جیسے دروازے بیت الشرف پر پہنچے، امام نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، بیٹا حسن اب میرے دوستوں سے کہیے واپس چلے جائیں۔ مولا آپ تو بڑے کریم ہیں، بڑے مہمان نواز، آپ ایک کو گھر میں آنے سے کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ امام تو مہمان بلا کے آتے تھے، دسترخوان بچھا کے کھانا کھلاتے تھے، اب کوئی دروازے پر آیا واپس کرنا اسے؟ اللہ اکبر! میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں مولا سے، مولا آپ امام حسن کو فرمائیے گھر میں چلے جائیں، اپنی بہنوں سے کہیں کہ نہ روئیں۔ باہر لوگ کھڑے ہوئے، امام نے یہ نہیں کیا، امام نے اس کے برعکس کی، یہ قبول کیا کہ آج کوئی مہمان گھر میں داخل نہ ہو، یہ قبول نہیں کیا کہ زینب و ام کلثوم مجھ پر نہ روئیں۔ ارشاد فرمایا، بیٹا اب میرے دوستوں سے کہو واپس چلے جائیں۔ بابا کس لیے بھیجنا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے دوستوں تک چلی جائے۔ واہ مصیبت، واہ مصیبت! بیٹیاں روئے گی، فطرت، امام نے فطرت کو نہیں روکا، امام نے عبادت کو روک دیا کہ مہمان نہ بنے، آج کوئی بات نہیں، مگر بیٹیاں نہ روئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مصیبت! کس طرح سے امام نے بیٹیوں کا خیال کیا؟ میں کہوں گا وہ مدینہ، ارے بیٹی باپ میں رونا چاہتی ہے، اور وہ بھی ایسی بیٹی اتنا رو رہی تھی۔ جب اللہ کے رسول نے اپنی موت کی خبر سیدہ کو سنائی ہے، اتنا رو رہی تھی کہ زاروں قطار رو جاتی تھی۔ اور جب اللہ کے رسول کے وقت آخر قریب آیا تھا تو ایک جملہ اور آپ کی زبان سے ادا کیا سیدہ کے خاص کانوں میں، تو آپ ذرا مسکرائی ہیں۔ بعد میں یہ پوچھا گیا تھا کہ روئی کس بات پر تھی، مسکرائی کس بات پر تھی؟ کہ روئی تھی بابا نے جب خبر دی کہ میں آپ جانے والے ہیں۔ مسکرائی کس بات پر تھی؟ اس بات پر کہ آپ نے فرمایا تھا بیٹی سب سے پہلے میرے اہل بیت میں تو مجھ سے آ کر میرے لیے سیدہ مطمئن ہو گئی۔ وہاں غربت ماتم دار کوئی بیٹی باپ پر نہ رو، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہی کیفیت جناب سیدہ کی بابا پر رونا چاہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سیدہ کتنا زور سے روتی ہوں گی کہ پورے مدینے میں آپ کی آواز جاتی، ناممکن ہے۔ اگر علی کی بیٹیوں کی آواز علی کے دوستوں کے کانوں میں نہیں جاتی ہے تو محمد کی بیٹی کی آواز سب کے کانوں میں کیسے جا سکتی تھی؟ سیدہ جب روتی تھی تو مدینے کی گلیوں سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا زمین بھی رو رہی ہے، آسمان رو رہا ہے، در و دیوار رو رہے ہیں، ارے چرند و پرند رو رہے ہیں، ظالموں کا کلیجہ ہل جاتا تھا۔ اس لیے کہتے تھے آقا رب الحسن سے، یا علی فاطمہ سے کہیے یا صبح کو رو لیا کرے یا شام کو رویا کرے۔ واہ سیدہ، ارے مدینہ آپ کے بابا کا شہر، اور آپ کو اپنے بابا پہ رونے نہ دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، جناب سیدہ سے جب آ کر مولا متقیان نے خبر دی تھی کہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یا صبح کو رو لیا کریں یا شام کو رویا کریں، ذرا غور کیجیے، کسی بیٹی سے کہا جائے کہ رونے کا ٹائم بھلا جاتا ہے؟ مسلمانوں، تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی تم پر روئے، پڑوسیوں کو اعتراض نہ ہو، محمد کی بیٹی محمد میں روئے۔ ارے آئے مدینہ! جناب سیدہ نے انتظام کیا، اب جا کر روتی ہیں قبر امیر حمزہ پر، اب مدینے سے باہر نکل کر روتی ہیں، کہتے وہاں سے گزرنے والے شخص نے اسلام سیدہ کو گریہ کرتے ہوئے محسوس کیا، ہر خدمت میں حاضر ہوا، شہزادی ایسا گریہ دل کٹ کے رہ گیا، فرماتی ہے مجھے میرے گھر میں رونے نہیں دیا جاتا تو کیا میں اپنے چچا کی قبر پر بھی گریہ نہ کروں؟ اور جب آپ نے بقیع کے باہر کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ کے رونا شروع کیا، حسنین گساتے جاتی ہیں، اور بیوی کی حالت یہ ہے، ایسی حالت چلا نہیں جاتا، آپ
ہاتھ میں عصا لیے ہوئے بچوں کا ہاتھ تھامے ہوئے سیدہ رونے کے لیے آتی ہیں. ظالموں کو خبر ہو گئی, ارے وہ درخت کٹوا دیا گیا, میرا مولا قمبر کو لے کر آیا. قمبر سیدہ کے بیٹھنے کے لیے صاحبان کو بنا دے. بیت الحسن کی تعمیر ہوئی. واہ محمدہ. پھر بھی مسلمان خاموش نہ ہوئے. آ کر پھر شکایت کی, سیدہ سے کہیے کہ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں, اتنا روتی ہے اتنا روتی ہے. جناب سیدہ سے جب مولا نے عرض کی کہ اب مدینے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں, حسرت سے علی کے چہرے کو دیکھا, فرمایا ان سے کہیے ابو الحسن یہ مدینہ چھوڑ کر کہیں نہ جائے. محمد کی بیٹی دنیا ہی چھوڑ کر جا رہی ہے. واہ محمد, واہ مصیبت. ایک جملہ کہا کرتا ہوں شہزادی کی بارگاہ میں, شہزادی اتنا روتی تھی بابا کو یاد کر کے, نہ دن کو آرام ملتا تھا نہ رات کو چین ملتا تھا. ابھی خبر گیری کے لیے رفیق حیات امیر المومنین موجود تھے, دل بہلانے کے لیے حسنین شہزادے, زینب ام کلثوم شہزادیاں موجود تھی. تب بھی بابا کا غم سنبھالا نہیں جاتا تھا. ذرا کربلا میں دیکھیے گا 4 سال کی بچی اپنے بابا سے جدا ہوگی, نہ خبر گیری کو چٹان باز رہیں گے نہ دل بہلانے کو شہزادہ علی اصغر ہوں گے. ارے تماچے کھائے گی, فریاد کرے گی شبر مجھے نہ مار, میں بابا کا نام بھی اما ولعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مارلا واسطہ محمد و آل محمد کا. پروردگار شہزادی کونین کا واسطہ, اس کا واسطہ جس سے اپنے بابا پر رونے نہ دیا گیا, اس کا واسطہ جو 75 دن میں روتے روتے دنیا سے رخصت ہو گئی. مسلمانوں 18 سال کی شہزادی کو کون سا مرض ہو گیا تھا, رسول کی بیٹی اتنے غموں کا پہاڑ لے کے دنیا سے رخصت ہو گئی. پروردگارا شہزادی کونین کا واسطہ مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. پروردگارا نام فاطمہ زہرا کا واسطہ, پروردگار بہت دن گزر گئے, روزہ سیدہ پردے میں ہے, راز خدا میں ہے. پروردگار ابو نصیب فرما زمانہ جب سیدہ کا روزہ آشکار کیا جائے, مدینے میں فاطمہ کا ماتم برپا کیا. پروردگار نظام ظلم کو تباہ و برباد فرما دے. بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا سیدہ کے چاہنے دنیا بھر میں جہاں کہیں آباد ہیں ان کی تمام تر مشکلات کو دور فرما دے, ان کی حاجات کو پورا فرما دے. نام فاطمہ زہرا کا واسطہ پروردگار ہم مومن تو کہاں ہو سکتے ہیں, محبان زہرا میں قرار دے. روز قیامت میں حسین کی دکھیاری قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا. پروردگار شدید ترین پیاس لگی ہوگی تجھے حسین کے چھوٹے چھوٹے پیاسے بچوں کا واسطہ. جب شدید پیاس لگی اور کوئی پانی پلانے والا موجود نہ ہو, ہمیں ساقی کوثر کے ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما. روز قیامت جب کوئی صاحبان کسی کے لیے نہ ہو, تجھے لاش حسین کی غربت کا واسطہ, ٹوٹی ہوئی قبور بقی کا واسطہ, جن پر کوئی صاحبان نہیں ہے, مالک قیامت میں جب کوئی سایہ نہ ہو, ہمیں لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما. پروردگار قیامت میں جب کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو, رشتے مان پڑ جائیں, خدا اپنے مسلم ابن عقیل کی بیچارگی کا واسطہ جب سارے دروازے مسلم پر بند ہو گئے تھے, خدا اب قیامت میں کوئی رشتہ کام نہ آئے, ہمیں حسین کی دکھیاری ماں کی شفاعت نصیب فرما. خدایا ہمیں بخش دے, سیدہ کا واسطہ ہمارے والدین کو بھی بخش دے, سیدہ کا واسطہ تمام مومنین مومنات کو قیامت میں محبان زہرا میں شمار فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما.
اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں رہتے ہوئے سیدہ کے انتقام لینے والوں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس مرحوم طفیل حسین نقوی، مقدسہ خاتون، امیر فاطمہ، عشرت حسین جعفر، سید محمد نقوی، سید حسن نقی نقوی، انوری بیگم، مطہرہ خاتون، زہید اختر، سید علی رضا، سید حیدر عباس رضوی اور شبی فاطمہ، نثار فاطمہ، معصوم حسین، اعجاز حسین، صدیقہ خاتون، ناظم حسین، ناظمہ خاتون اور طاہرہ بانو اور محمد اعظم جعفری، تمام کے لیے اپنے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے تمام ارواح مومنین مومنات کے ساتھ